نحمده ونصلي على رسوله الكريم۔ بات دراصل یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا کا نظام چلانے کے لیے کچھ اصول، ضابطے اور قاعدے مقرر کیے ہیں۔ بلا تفریق مسلمان اور غیر مسلم جو بھی انسان ان کی پابندی کرے گا اور متعین کردہ اصولوں کے مطابق چلے گا، اس کے لیے کامیابی کے دروازے کھل جائیں گے۔ پسماندہ ممالک اور غریب معاشروں اور پاکستان میں بھی ایسا ہوا ہے۔ کلرک سے لے کر بس پر کنیکٹری کرنے والوں تک نے اعلیٰ مناصب حاصل کیے ہیں۔ بائیسیکل پر کپڑے بیچنے والوں سے لے کر انڈے فروشوں تک نے کامیابی حاصل کی ہیں۔ جمشید دستی سے لے کر خورشید شاہ تک، میاں اسلم سے لے کر الطاف حسین تک سب غریب ہی تھے۔ اسی طرح کی سینکڑوں زندہ مثالیں دی جا سکتی ہیں۔ اگر دنیا مردان جفا کش کے لیے تنگ ہے تو پھر یہ دنیا نیلسن منڈیلا کی باتوں کو ہوا میں اڑا کیوں نہیں دیتی؟ ڈاکٹر یونس کے بینک کو جلا کیوں نہیں دیتی؟ اور فلاسفہ یونان کے افکار کو بلا کیوں نہیں دیتی؟ تاریخ کے اوراق شاہد ہیں، بابر جب فرغانہ سے چلا تو سانڈ کی ننگی پیٹھ پر سوار تھا، بے سر و سامانی ہی اس کا سر و سامان تھی، لیکن جفاکشی نے اسے غلام نہیں سلطان بنا دیا۔ جب جمہوری خون سے جفاکشی نکل گئی تو بہادر شاہ ظفر کی یادگار اور لال قلعہ کا ہونے والا مالک شہزادہ سوراب شاہ گانے مجرے کے چکر میں دہلی کا باورچی بن کر رہا۔ اس کی ساری عمر ہنڈیا ڈوئی کرتے گزری۔ اگر بادشاہ کا بیٹا بادشاہ اور غریب کا بیٹا غریب ہی پیدا ہوتا تو دنیا نے عروج اس غریب بابر کو کیوں بخشا؟ شہزادہ سوراب شاہ کو عروج کیوں نہیں دیا؟ کیا کسی کے پاس اس کا جواب ہے؟ دنیا خاموش کیوں ہے؟ تاریخ کا مطالعہ کر لیں تو معلوم ہوتا ہے کہ تہذیبیں بستر کے محافظوں اور ڈرائنگ روموں کے دربانوں سے نہیں جفاکش کی داستانوں سے باقی رہتی ہیں۔ اگر کارتھیج کے ہنیبال، مقدونیہ کے سکندر، روم کے سیزر، ایران کے دارا، یورپ کے نپولین، ہندوستان کے راجہ اشوکا اور منگولیا کے تاتاریوں کے ماؤں نے انہیں پیمپرز باندھ کر اونگنا سکھایا ہوتا تو کیا وہ گھوڑے کی ننگی کھردری پشت پر بیٹھ کر دنیا فتح کرنے کے لیے نکل سکتے تھے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ غریب کے لیے بھی مواقع اتنے ہی ہیں جتنے امیر کے لیے ہیں۔ غریب کے لیے بھی سال کے 365 دن ہیں اور امیر کے لیے بھی۔ غریب کے لیے بھی رات دن کے 24 گھنٹے ہیں اور امیر کے لیے بھی۔ غریب کے لیے بھی 1 گھنٹے کے 60 منٹ ہیں اور امیر کے لیے بھی۔ امیر کے لیے بھی روزانہ سورج طلوع ہوتا ہے اور غریب کے لیے بھی۔ غریب کی اولاد بھی کامیابی کی معراج اور ترقی کے زینے پر چڑھ سکتی ہے۔ کئی لوگ ایسے ہیں جو ہمہ وقت روتے رہتے ہیں، آخرکار یہی رونا ان کا مقدر بنا دیا جاتا ہے۔ کبھی ناکامیوں پہ، کبھی زمانے پہ، کبھی ہستوں پہ، کبھی وسائل کی کامیابی پہ روتے اور بیان ہی کرتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ اپنے آپ کو دنیا کا مظلوم ترین انسان سمجھنا شروع کر دیتے ہیں۔ ظالم دنیا کے نشتر کا ہر رخ ان کی طرف ہوتا ہے اور ایسے لوگ کامیابی کا حقدار ہونے کے باوجود دور پھینک دیے جاتے ہیں۔ پورا جہاں طاق میں بیٹھا رہتا ہے، افسوس کرتے رہتے ہیں اور افسوس ہی ان کا مقدر بنا دیا جاتا ہے۔ ماضی کی خواہشات پوری نہ ہونے کا افسوس، لوگوں کے رویوں کا افسوس، بے وفائیوں پر افسوس، یہاں تک کہ افسوس کرنا اور کچھ نہ کرنا ان کے کردار کا اٹوٹ انگ بن جاتا ہے۔ وقت ضائع کر دیتے ہیں، گھڑی آگے چلتی رہتی ہے۔ انسان جس چیز میں اپنا سب سے زیادہ وقت برباد کرتا ہے وہ افسوس ہے۔ بیشتر لوگ ماضی میں گھرے رہتے ہیں اور وہ یہ سوچ سوچ کر کٹتے رہتے ہیں کہ کاش ایسا نہ کیا ہوتا تو جو کام بگڑ گیا ہے وہ نہ بگڑتا۔ زندگی میں سب سے اہم چیز کامیابیوں سے فائدہ اٹھانا نہیں، ہر بیوقوف ایسا کر سکتا ہے۔ حقیقی معنوں میں اہم چیز یہ ہے کہ نقصانات سے فائدہ اٹھاؤ۔ یہی وہ چیز ہے جو ایک سمجھدار اور بیوقوف میں فرق کرتی ہے۔ اس دنیا میں صرف وہ لوگ کامیاب ہوتے ہیں جو ناموافق حالات کا استقبال کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ بھارت کے گاندھی جی اپنی کتاب تلاش حق میں لکھتے ہیں، میرے اندر شرمیلا پن بہت تھا، یہاں تک کہ کسی سے بات نہ کر سکتا تھا۔ جب وہ لندن گئے تو ویجیٹیرین سوسائٹی کے ممبر بن گئے۔ ایک بار انہیں میٹنگ میں تقریر کے لیے کہا گیا، وہ کھڑے ہوئے مگر کچھ نہ بول سکے اور شکریہ ادا کر کے بیٹھ گئے۔
ایک اور موقع پر کاغذ پر اپنے لکھی ہوئے خیالات کا اظہار بھی نہ کر سکے، وکالت کے بعد مقدمہ لڑنے گئے تو جج کے سامنے دلائل بھی نہ پیش کر سکے، اپنے کلائنٹ سے کہا آپ کوئی اور وکیل کر لیں، لیکن گاندھی جی لکھتے ہیں یہ کمیاں بعد میں میرے لیے بڑی نعمت ثابت ہوئیں، یہ ہچکچاہٹ جو کبھی مجھے بڑی تکلیف دہ معلوم ہوتی تھی اس سے بڑا فائدہ مجھے یہ ہوا، اس نے مجھے مختصر لفظ میں بولنا سکھایا، میرے اندر فطری طور پر یہ عادت پیدا ہو گئی میں اپنے خیالات پر قابو رکھوں، اب میں اعتماد کے ساتھ کہتا ہوں مشکل سے ہی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی لا یعنی لفظ میری زبان یا قلم سے نکلے۔ اس طرح سینکڑوں ہزاروں نام لکھے جا سکتے ہیں کہ جنہوں نے غربت اور حالات کا ڈٹ کر مقابلہ کیا اور بالآخر کامیاب ہو گئے۔ کامیاب لوگوں کی زندگی کا مطالعہ کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ان میں بیشتر افراد نے ناکامی کو کامیابی کی کنجی بنایا۔ ناکامی بہت بری اور تکلیف دہ محسوس ہوتی ہے، لیکن اگر اس سے سیکھا جائے تو یہی ناکامی انسان کو کامیابی کی راہ پر گامزن کرتی ہے۔ ناکامی وہ کچھ سکھا سکتی ہے جو ہم زندگی میں موجود دوسری چیزوں سے کبھی نہیں سیکھ پاتے۔ لہذا ناکامی کا خوف اپنی شخصیت سے دور کیجیے، سفر کا آغاز کریں اور مستقل مزاجی کے ساتھ منزل کی جانب بڑھتے رہیں۔ ناکامیوں سے گھبرانے کی بجائے ان سے سیکھنا شروع کریں۔ کامیابی کے لیے سنجیدہ ہر انسان کو وقت کی منصوبہ بندی میں محتاط رویہ اپنانا ہوگا۔ اس بات سے فرق نہیں پڑتا کہ آپ کون ہیں یا کسی دوسرے کے پاس آپ جتنا وقت ہے یا نہیں، یاد رکھیں پیسے کے برعکس وقت کا ایک بار استعمال میں ہی وقت ایک بار استعمال میں ہی ختم ہو جاتا ہے۔ پیسہ آپ کو واپس مل سکتا ہے لیکن گزرا ہوا وقت نہیں ملتا۔ لہذا ٹائم مینجمنٹ میں محتاط رویہ اپنائیں، خود کو ایسے منظم کریں کہ جس کے ذریعے آپ اپنے موجودہ وقت کا بہترین استعمال کر سکیں۔ ٹائم مینجمنٹ کے اصول پر عمل کرتے ہوئے آپ اپنے وقت سے زیادہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ خود اعتمادی ایک ایسی دولت ہے جو عام سے عام انسان کو بھی خاص بنا دیتی ہے، جبکہ اعتمادی کی کمی خاص آدمی کو بھی عام بنا دیتی ہے۔ یہ اعتماد ہی تو ہے جس کی بدولت انسان نے پہاڑوں کو تسخیر کیا، یہ اعتماد ہی تو ہے جس کی بدولت انسان چاند پر پہنچا۔ ہر کامیابی کے پیچھے انسان کا اعتماد چھپا ہے جو اسے کسی بھی کام کو پایہ تکمیل تک پہنچانے میں حوصلہ بخشتا ہے۔ اگر آپ میں خود اعتمادی ہے تو یہ آپ کے لیے کامیابی کی کنجی ثابت ہو سکتی ہے۔ ایک خود اعتماد انسان مشکل وقت میں بھی حالات کا مقابلہ نہایت خوش اسلوبی سے کر سکتا ہے، اور کامیابی حاصل کرنے کے لیے منزل کا تعین کر لیا جائے۔ سبب بالکل واضح ہے کہ منزل کا ادراک نہیں تو ہر کوشش بیکار ہے۔ جب منزل اور مقصد معلوم نہیں ہوتے تو کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن صلاحیتوں اور خوبیوں سے نوازا ہے ان کی بنیاد پر معیاری مقاصد طے کر کے اپنی اصل منزل تک بخوبی پہنچ سکتے ہیں۔ کامیابی کا سب سے آسان فارمولہ بھی یہی ہے کہ آپ منفی سوچ کو اپنے پاس نہ پھٹکنے دیجیے۔ مستقل مزاجی، ہمت اور جذبے سے اپنا کام جاری رکھیے۔ لوگوں کی باتوں اور معاشرے کی تنقیدی رویوں کی پرواہ مت کریں، بلکہ اپنے شوق کی تکمیل کے لیے دن رات محنت کریں۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کی محنت کو ہرگز ضائع نہیں ہونے دے گا۔ آخری اہم بات یہ ہے کہ اپنی سوچ بدلیے۔ دیکھیے ایئرسیل بلب بنانے میں 1000 مرتبہ ناکام ہوا مگر اس نے پھر بھی عجیب بات کہی، میں یہ نہیں کہوں گا کہ میں 1000 مرتبہ ناکام ہوا، بلکہ میں یہ کہوں گا کہ مجھے 1000 ایسے طریقے معلوم ہیں جو انسان کو ناکامی سے دوچار کر دیتے ہیں۔ اس لیے اگر آپ اڑ نہیں سکتے تو دوڑو، دوڑ نہیں سکتے تو چلو، چل نہیں سکتے تو رینگو، پر آگے بڑھتے رہو۔ اپنی سوچ اور سمت کو درست رکھو، کامیابی آپ کے قدم چومے گی۔ آپ بھی محنت کے بل بوتے پر کامیاب ہو سکتے ہیں۔ محنت مذمت بھی ہے اور اس کا پھل میٹھا بھی ہوتا ہے۔ تجربہ شرط اول ہے، وما علینا الا البلاغ۔